حضرت امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے کوفہ کے لوگوں نے دعوت دی ہے، اسی بنا پر میں عراق آیا ہوں۔ اب اگر وہ اپنی دعوت پر استوار نہیں ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ ابن سعد نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا جواب ایک خط کے ضمن میں عبید اللہ ابن زیاد کے لیے لکھا۔ تاہم عبید اللہ ابن زیاد کے حاشیہ برادروں منجملہ، شمر بن ذیلجوشن اور دیگر نے جو جنگ کے حامی تھے، ابن سعد کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے نرمی برتنے سے منع کیا، اور عبید اللہ ابن زیاد نے ابن سعد کو، جو کہ ابتدا میں اس موضوع کو مصالحت کے ذریعے فیصلہ دینا چاہتا تھا، لکھا کہ یا حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کریں یا سپاہ کوفہ کی امارت شمر بن ذیلجوشن کے سپرد کر دیں۔ لیکن ابن سعد نے اس خط کے جواب میں شمر سے کہا، میں خود سپاہ کا امیر ہوں گا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لڑوں گا، اور پھر یہ واضح کرنے کے لیے کہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے پرعزم ہے، اس نے سب سے پہلا تیر حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب کی طرف پھینکا۔ شہداء کے جسموں کی پامالی۔ ابن سعد نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب کی شہادت کے بعد حکم دیا کہ ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے جائیں اور انہیں پامال کیا جائے، اور 12 محرم کو اس نے اپنی سپاہ کے حالقین کو دفنا دیا۔ خاندان نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اسیر بنایا اور کوفہ کی طرف روانہ ہوا، اور جب عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچا تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کے سلسلے میں اس کا بھیجا ہوا خط واپس دے۔ ابن سعد نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ خط کہیں جل کر ضائع ہو چکا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا، میں وہ خط تم سے لے کر رہوں گا۔ ابن سعد نے، جو ہر طرف سے مایوس ہو چکا تھا، اپنی حالت کو یوں بیان کیا، کوئی بھی مجھ سے بدتر حالت میں اپنے گھر کو نہیں پلٹا، کیونکہ میں ایک فاجر اور ظالم امیر کی اطاعت کر چکا ہوں اور عدل کو پامال کر چکا ہوں اور اپنی قرابت کے رشتوں کو منقطع کر چکا ہوں۔ ہلاکت۔ پہلی روایت۔ ابن سعد حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے انتقام لینے کے لیے سلمان بن سرد خزاعی کوفی کی تحریک کے ایام میں اپنی جان کے خوف سے راتوں کو دارالامارہ میں سویا کرتا تھا، اور اس کے بعد مختار بن ابی عبیدہ ثقفی نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی خونخواہی کی نیت سے قیام کیا اور کوفہ پر مسلط ہوئے، تو ابن سعد محمد بن اشعث کے ساتھ، جو خود بھی جنگ کربلا میں شرکت کر چکا تھا، کوفہ سے فرار ہو کر چلا گیا۔ لیکن کوفیوں نے مختار کے خلاف بغاوت کی تو وہ کوفہ واپس آیا اور مختار کے دوسرے مخالفین کے ساتھ مل کر باغیوں کی قیادت کرنے لگا۔ تاہم باغیوں کو شکست ہوئی تو وہ پھر بھی کوفہ چھوڑ کر بھاگ گیا اور بصرہ کی طرف چلا گیا تاکہ مصعب بن زبیر کے ہاں پناہ لے۔ مختار نے اپنے ایک سپہ سالار ابو قلوس شبامی کو ابن سعد اور اس کے ساتھیوں کے تعاقب میں روانہ کیا۔ اس نے ابن سعد کو گرفتار کر کے مختار کے سامنے پیش کیا، اور ابن سعد اور اس کے بیٹے حفص بن عمر بن سعد، جو مجلس میں حاضر تھا، کو مختار کے حکم پر ہلاک کیا گیا۔ مختار نے ان کے جسموں کو آگ میں جلایا اور ان کے سروں کو مدینے میں محمد بن حنفیہ کے پاس بھجوایا۔